السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ حجرات 15 سے شروع کریں گے، اور آگے یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو آج ہوپ فلی ہم 18 پوری کر لیں گے، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 14، تو اس کی کریں یہ ابھی کتوں کے حساب سے پہلے لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں گے، پھر ہم اینڈ پہ آیت کا کریں گے۔ کوئی کر دے ایک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الاعراب آمنا، اور کہا بگڑے ہوئے مسلمانوں نے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے نہیں، ہرگز تم ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ ہو جائے گا تم سب ایمان لاتے ہو، لیکن وہ لم کے ساتھ ہو جائے گا کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، آگے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور لیکن تم سب کہو ہم سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہرگز نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ ٹھیک ہے، یدخلو کے یہاں جو ہے وہ مضارع ہے، لیکن وہ لمحہ کی وجہ سے ماضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ، اور اگر تم کرو اطاعت، تم سب کرو اطاعت اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، لا یلدکم، نہیں وہ ضائع کرتا، یلد وہ کمی کرتا، ٹھیک ہے، من اعمالکم، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ازل سے ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والے غفور ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے اب کوئی ترجمہ پوری آیت کا کر دے، کوئی اور پڑھ دے پورا اعوذ ترجمہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا بگڑے ہوئے مسلمانوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دیجئے ہرگز تم سب ہرگز ایمان نہیں لائے، اور لیکن تم سب کہہ دیجئے یا کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اور ہرگز وہ داخل نہیں ہوا ایمان تم سب کے دلوں میں، اور اگر تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، نہیں وہ کچھ بھی کم کرے گا تمہارے اعمالوں میں سے کچھ بھی، بے شک اللہ مستقل رحمت والے اور رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، غفور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھا ٹرانسلیشن کر دی ہے۔ اچھا، اب ہم نا تھوڑا سا، پچھلی دفعہ میں نے ایک سوال کیا تھا، اس پہ لوگوں کو تھوڑا اس میں مسئلہ ہو رہا تھا، تو ہم اس کو نا ریوائز کریں گے۔ یہ جنرلی ہم پیچھے امر بنانے کا طریقہ اس طرح فارملی ہم چونکہ گرامر نہیں پڑھاتے تو اس طرح نہیں پڑھایا۔ جب ہم آگے سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو پھر ہمارے پاس ڈکشنری ہوگی، ڈکشنری میں بہت سی چیزیں پھر وہ بتائی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہاں تو لیکن یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلے میں اس کو ذرا آپ کے ساتھ
کر لیتا ہوں ریوائز، ٹھیک ہے. فعل امر ہوتا ہے زمانہ حال میں اور حکم یا مطالبہ پر دلالت کرتا ہے کہ آپ یا ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ حکم دیتے ہیں. اچھا، یہ مضارع حاضر کے 6 سیغوں سے بنتا ہے. 6 سیغے کون سے، وہ آگے آ جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ گروپنگ ہے، مطلب جو مختلف ابواب جسے کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مضارع سے بنتا ہے حاضر، مضارع حاضر، تو اس کے علامت مضارع کو آپ ڈراپ کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. اور اگر اس کے بعد اگلا حرف جو ہے اس پہ جزم ہو، یعنی ساکن ہو، سکون ہو، تو اس سے پہلے پھر آپ ایک الف لگا دیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. تو اب جیسے ناصرہ تھا، اس سے ینصرو تھا غائب، اور حاضر تھا تنصرو. تو تنصرو سے تا ہٹا دی گئی، تو نون پہ جزم تھی تو آپ نے الف لگا دیا، اور رے پہ پیش تھی اس پہ جزم کر دی، ٹھیک ہے. تو وہ بن گیا انصر. اور اس طرح تفتح ہے، فتح یفتح سے تفتح، تو اس سے بنا تا ہٹائی تو الف لگا دیا اور اس پہ زیر اور اینڈ پہ جزم. اب یہ رول کیسے ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر سیکنڈ لاسٹ یعنی درمیان ہوتی، یہ اب بات ہم کر رہے ہیں 3 لیٹر ورڈز کی، ٹھیک ہے. جو بیسک ہوتا ہے مادہ وہ 3 لیٹر کا ہوتا ہے. تو ان سے جو الفاظ بنتے ہیں ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جب مور دین 3 کی آئے گی وہ پھر ہم آگے ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے. تو اگر درمیانے حرف پر ضمہ ہو، یعنی الف پر ضمہ مینز پیش، آپ اور باقی پہ کسرہ لگے گا. جیسے یہاں پہ ہے کسرہ ہوتی زیر، جیسے یہاں لفظ بنایا ہم نے انسو، تو اب صاد پہ جو ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو الف پہ بھی ہم پیش لگائیں گے. اس کے علاوہ جتنے باقی ہوئیں گے، جیسے آگے تفتح آ رہا ہے، تو اب درمیان والا تا ہے اس پہ زبر ہے، تو ہم نے الف پہ زیر لگائی. تو وہاں زیر بھی ہوتی، یہ کسرہ جسے کہتے ہیں، تو وہ پھر بھی ہم الف پہ زیر ہی لگاتے ہیں. یعنی صرف اگر پیش ہے تو پیش لگائیں گے، ورنہ باقی سب میں الف پہ ہم زیر لگائیں گے. آگے ان سب کا اگزامپل ہے، یہ ہے. یہ 6 سیغے جو انہوں نے کہا تھا نا، یہ 6 ابواب کہہ لیں یا 6 گروپ کہہ لیں. یہ اس طرح ایک ضربہ گروپ ہوتا ہے، ایک فتح، ایک نصرہ، ایک حسبہ، ایک سمعہ اور ایک کرومہ. یہ 6 گروپوں میں سارے آپ کے افعال 3 لیٹر جو ہوتے ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں. قرآن میں زیادہ جو ہے نا 4 آیا ہے. حسبہ قرآن میں اس طرح نہیں آیا، قرآن میں سمعہ کی طرح آیا، تو وہاں پہ وہ احسب ہو جائے گا، اسما کی طرح احسب نہیں ہوئے گا. لیکن ویسے عربی میں حسبہ یحسبو ہوتا ہے، جس سے پھر تحسبو اور اس سے احسب بنتا ہے. اور کرومہ ہوتا ہے بٹ بہت کم آیا، تو زیادہ تر پھر یہ پہلے جو 3 ہیں اور یہ سمعہ یہ پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہو گیا آپ کا فعل امر. اچھا، آگے ہے فعل نہیں کس طرح بناتے ہیں. تو فعل نہیں جو ہے وہ زیادہ آسان ہے کہ آپ نے جو علامت مضارع ہے نا، اس سے پہلے بس لا لگانا ہے، اور مضارع حاضر علامتیں نہیں بلکہ پورے مضارع حاضر جو لفظ ہے نا اس سے پہلے لا لگا دینا ہے اور آخر پہ جزم ڈال دینی ہے. جس طرح اب تنصرو تھا جس سے ہم نے یہ انصر بنایا تھا، تو مضارع حاضر تنصرو تھا تو اس سے بن گیا لا تنصر، صرف آپ نے اینڈ پہ جزم ڈال دی رے کی بجائے، پیش کی بجائے. تفتح تھا تو اس سے لا تفتح بن گیا. تضرب ہوا تو اس سے لا تضرب. تو مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھیں تنصرو میں صاد پہ ضمہ بھی آ رہا تھا تو ہم نے لا لگا کے کچھ چینج نہیں کیا. تفتح میں زبر آ رہی تھی اور تضرب میں رے آ رہی تھی تو ہم نے اسی طرح رہنے دیا، کوئی چینج کیا، صرف لا لگایا اور اینڈ پہ جزم کیا. جبکہ اوپر ہمیں ایک رول یہ رکھا تھا کہ اگر جیسے ضرب اور فتح میں اضرب اور افتح زیر اور زبر آ رہی لیکن الف پہ زیر ہی ہے، لیکن جہاں صاد پہ پیش آئی تو انصر، پھر احسب اور اسما دونوں پہ زیر یا زبر تھی تو الف پہ زیر ہی رہی اور اکرم پہ پیش آ گئی. تو وہاں تو یہ ویریشن آئی، لیکن پہلے نہیں بنانے میں صرف لا لگایا اور اینڈ پہ جزم کر.
ٹھیک ہے، یہ تو بیسک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں جو ہمارا ایکچولی اس آیت میں تھا. ٹھیک ہے نا، اس آیت میں ہمارے پاس لفظ آ رہا تھا جس کا مادہ ہے جیم سین سین. ایک منٹ دیں مجھے. یہ جو ہے نا، یہ اب جسا جو ہے نا، جیم سین سین، یہ جسا اس میں تو ہے جو کہتے ہیں مطلب عربی زبان میں گرامر میں تو ہے، لیکن یہ جو ہے نا قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو بیسک جسا ہے نا، اس کے ساتھ بہت سارے بنتے ہیں لفظ. تو اس میں مطلب بیسکلی کریدنا یا کھودنا، جسل ارض جو ہو جائے گا وہ زمین کھودنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، خبر ٹولنا تو وہ جسل انبا ہو جائے گا. تو یہ ہے جو کہ جین سین سین سے ہے. جو قرآن میں آ رہا ہے نا لفظ، وہ ہے تجسسا. اب تجسسا میں کیا ہوا ہے کہ بیسک مادہ تو جین سین سین ہی دیتا ہے، لیکن اس میں ایڈ آن ہوتے ہیں جس کو عربی گرامر میں تو ہم مزید فی کہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس طرح پڑھاتے نہیں ہیں فارمل طریقے سے، تو ہم اس کو مزید فی نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ بیسک جو لیٹر تھا جین سین سین، اس میں تا اور اینڈ پہ سین ایڈ ہو گیا. اب جب یہ ایڈ ہوا تو یہ ایک اور لفظ بن گیا. اس کا میں اگزامپل ہم نے انٹروڈکشن میں دیا تھا کہ این لام میم آپ کے پاس تھا جو کہ بیسک مادہ تھا، اس سے ہم نے علیما بھی بنایا تھا، اس سے ہم نے علامہ بھی بنایا تھا، اس سے ہم نے تعلمہ بھی بنایا تھا، اس سے ہم نے تعلیم بھی بنایا تھا، اس سے ہم نے علام بھی بنایا تھا. یہ سارے لفظ جو بنتے ہیں یہ این لام میم میں ایڈ آن ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی پھر ڈفرینٹ گروپنگ ہو جاتی ہے، اس سے ان کے معنی بھی اسی طرح پھر بدل جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جسا سے جب تجسا سا ہوا تو یہ آ گیا کہ جو ہے نا کسی چیز کی ٹو لگانا یا کھوج لگانا یا جاسوسی کرنا، یہ تھا. تو ہم نے یہ لفظ لیا تھا تجسس. اس میں اب یہ تا علامت مضارع نہیں ہے، یہ اس لفظ کا حصہ بن گیا. تو آگے آگے اب اس کے ہم تجسسا سے اب ہم بنائیں گے ماضی مضارع امر نہیں، اور پھر نہیں کا ہم ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ماضی ہو گیا تجسسا، اس میں یا لگا دی علامت مضارع تو وہ بن جائے گا یتجسسو. اینڈ پہ کیونکہ پیش آ جاتی ہے مضارع میں تو، اور شروع میں یا لگی تو تجسسا سے یتجسسو ہو گیا. اور اس کا جو امر بنے گا وہ چونکہ یا علامت مضارع ہٹائی تو تا پہ آلریڈی حرکت تھی، کوئی وہ نہیں تھی، جزم نہیں بنتی تھی، تو ہمیں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، سوائے کہ اینڈ والے کو ہم نے جزم دے دی. تو یتجسسو سے تجسس بن گیا. اب اسی کا پھر لا تجسس، تو لا تجسس کا مطلب ہو گیا تم ایک مذکر جاسوسی مت کرو. ٹھیک ہے جی. اب اس سے اگلا آیا جمع اس کی. اب اس سے تجسسا سے بن گیا تجسسو، واو الف کی وجہ سے سین پہ پیش آ گئی زبر کی جگہ. یتجسسو جو ہے اس کے آگے واو نون لگنی تھی جمع کی، تو یتجسسونا ہو گیا مضارع جمع، یا علامت مضارع لگ گئی. تجسسو اس کا امر ہے. ٹھیک ہے نا، اوپر تجسس تھا تو اسی میں واو الف لگی ساتھ پیش لگی تو تجسسو، اور اس کا نہیں ہو گیا لا تجسسو کہ تم سب مذکر جاسوسی مت کرو یا ٹو مت لگاؤ یا قریدو مت، یہ اس کے مت. اب دیکھیں تو ماضی میں بھی تجسسو آ رہا ہے اور امر میں بھی تجسسو جمع میں. واحد میں تو ٹھیک تھا تجسسا تھا اور امر میں جا کے جزم ہو گئی تھی، لیکن جب ان کے جمع بنائے تو دونوں جگہ ہی تجسسو. میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ تجسسو کی آپ علامات بتائیں، تو جنہوں نے تو مضارع لکھا وہ تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ واو نون پھر لگنا چاہیے تھا، یا تجسسونا تتجسسونا ہوتا. ٹھیک ہے، تو سو اٹ کوڈ بی یا تو ماضی، اگر ماضی لیتے تو پھر جو ہو جاتا ہے جمع غائب مذکر، ماضی جمع غائب مذکر تجسسو. اور اگر امر لیتے تو پھر ہو جاتا
جو ہے کہ امر جمع حاضر مذکر، ٹھیک ہے، اور نہیں ایکچولی ہماری جو آیت میں تھا وہ لا تجسسوا، کئیوں نے پھر وہ ٹرانسلیشن کی، تو جو لفظ پوچھا جاتا ہے پھر آپ نے اس کا ترجمہ کرنا. بس یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں چلتا تھا. آگے آگے ہم پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جب سورہ بقرہ شروع کریں گے نا اس میں زیادہ تفصیل سے یہ چیزیں آئیں گی، کیونکہ پھر ڈکشنری میں بھی ایکسپلینیشنیں دی ہوئی ہوں گی، تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھا کریں گے. آگے بس 2 ہفتے ہیں ابھی، جنہوں نے ڈکشنری نہیں لی وہ منگوا لیں، کیونکہ آج انشاءاللہ سورہ ہماری یہ جو ہے خطرات ختم ہو جائے گی. اگلی دفعہ ہم سورہ بقرہ اور کچھ اور وہ کر لیں گے، اور پھر ہمارا جو ہے اچھا جی. ضیاء الرحمان صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جی پوچھیے. ابھی آپ نے بتایا نا کہ مظاہرے کے آگے لا لگاتے تو یہاں مظاہرے تو یہاں پہ لا تجسسوا بنے گا نا، تو یہ نہیں جو آپ نے بنایا لا تجسسوا، لا تجسسوا ہونا چاہیے نا صحیح تو. نہیں تجسس، دیکھیں تجسسو بن رہا ہے نا، مضارع جمع، امر جمع. لیکن مظاہرے جو ہے وہ تو یتجسسوا ہے نا اس کے، اور اس کا جو حاضر ہوگا وہ یتجسسوا ہوگا. وہ تو واحد ہوگا نا، ایک سو. یہاں جب ہم کہتے ہیں واو لکھتا اس کو لمبا بولتے ہیں. یتجسسو تو ہو گیا جو ہے واحد کے لیے، ٹھیک ہے، اور تتجسسو بھی واحد کے لیے. وہاں تو واو الف آئے گی نہیں، تو جب جمع بنائیں گے وہاں واو الف نہیں ہوتی، وہاں واو نون ہوتی لا مضارع کے. تجسسوا ہوگا نا سر، لا دو تا ہوگی نا برابر میں. جیسے یہاں پہ لا یتجسسوا، لا یتجسسوا ہے تو مظاہرے جو ہو گئے تھے چلیں اس کو بعد میں کر لیں گے. یہ اسی طرح بنے گا. اس کے آگے پھر آپ اس کے یتجسسو ہو جائے گا، پھر تتجسسو ہو جائے گا. اس کو بھی کئی جگہ وہ سنگل تا کر لیا جاتا ہے، لیکن بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ واو الف کے ساتھ آ رہا ہے نا تو پھر یہ والے ہیں جو نیچے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یا وہ ماضی جمع غائب بن سکتا تھا، یا پھر مضارع جمع حاضر، ٹھیک ہے. اچھا چلے اب ہم اپنی آج کی شروع کرتے ہیں. یہ چھوٹی آیتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی تلاوت کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اچھا پہلا لفظ ہے انما، ٹھیک ہے. انما کو اگر الگ کریں تو یہ انا اور ما بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے اس کا ترجمہ جب کرتے ہیں نا تو یہ زیادہ زیادہ بے شک، یا انتہائی بے شک، یا بے شک یقیناً، یا بے شک ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ ایمفیسس کے لیے آپ کہہ لیں کہ انما، تو ہم ترجمہ کر دیں گے اس کا انما کا زیادہ بے شک. اب ہم نے جو ابھی تک پڑھے ہیں بے شک کے جو پڑھے تھے وہ یہ تھے. انا کا مطلب بھی بے شک تھا، انا کا مطلب بھی بے شک تھا. پھر ہم نے لا پڑھا تھا کہ لی اگر ہے تو کے لیے بھی تھا، اور لا ہے تو وہ بے شک کے معنی میں آئے گا. پھر قد تھا، قد کا مطلب بے شک ہوتا ہے. اور نون، یہ اس کو کہتے ہیں نون سکیلا، یہ مضارع کے اینڈ پہ آتا ہے، تو اس کا مطلب بھی پھر بے شک. اور اگر ان کو زیادہ ساتھ ملا دیں، لا کو اور قد کو ملا دیں تو لقد، اور اس طرح انا کے ساتھ ما لگا دیں تو انما زیادہ بے شک. تو یہ ایمفیسس کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے. بے شک یقیناً، بے شک ایسا ہی ہے، یہ سارے اس میں ترجمے ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی 1.5%. المومنون کو الگ کریں. الف لام الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا، اور واو نون جمع کی علامت. واو نون الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مومن ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو المومنون کا پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ خاص خاص مومنین. مسلمان. ٹھیک ہے. خاص مومنین، خاص مومن ایمان والے ہیں نا، مومن اس سے بنتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب کریں ترجمہ. انما المومنون، زیادہ بے شک خاص مومنین. ٹھیک ہے. اور بعد محاورہ ہو جائے گا بے بے شک شک ہی سارے سارے مومنین. مومنین.
سارے مومنین، ٹھیک ہے. المومنین خاص بھی اور یہ کلیکٹیو ناؤن بھی ہو جاتا ہے، تو سارے مومنین، ٹھیک ہے. اللہ زینہ، جو سب جو لوگ، سب لوگ، جو سب جو لوگ. سب لوگ. آمنو، آمان وہ الگ ہو جائے وہ گا اور واو الف جمع کی علامت. اور ترجمہ وہ سب ایمان لاتے ہیں. وہ سب ایمان لاتے ہیں. لاتے ہیں یا لائے؟ وہ لائے، وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے نا. واو الف فعل حال کی نہیں ہے، علامت یہ ماضی کی ہے کیونکہ بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آمنا کے بعد. اچھا، اس کے بعد پریکٹس اب کرتے ہیں. آمنا، وہ ایک مذکر ایمان لایا. وہ ایک مذکر ایمان لایا. آمنا، اب یہ نہ سنگل تھا اور وہ الف بھی آگے دو ساتھ، مذکر دو ایمان لائے. مذکر ایمان لائے. ٹھیک ہے. آمنو، وہ سب وہ سب مذکر ایمان مذکر لائے. ایمان لائے. آمنتا، تم ایک تم مذکر ایک ایمان لائے. مذکر ایمان لائے. آمنتما، تم تم دو مذکر مذکر لائے. ایمان لائے. مذکر آمنتم، تم سب تم مذکر سب ایمان لائے. مذکر ایمان لائے. آمنتو، میں میں ایمان لایا. ایمان لایا. آمنا. ہم ہم ایمان لائے. ایمان لائے. ایمان لائے. اس کو بھی نا کو تھوڑا لمبا پڑھنا ہے کیونکہ آمنا صرف کہیں گے تو وہ پھر مونس والا آ جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، باللہ ہی الگ کریں، با الگ با ہو الگ جائے ہو گا جائے اور گا، اللہ اللہ لفظ الگ سے جائے گا. لالو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم ساتھ نے اللہ پہلے، کے. ہاں اب پہلے ہم نے بسم اللہ جب پڑھا تھا تو وہاں تو آیا تھا نام کے ساتھ، نام ٹھیک کے ہے. ساتھ. یہاں پہ جب آمنتو باللہ ہی آ گیا تو یہ ترجمے میں یہاں ساتھ اللہ کی جائے پر ہو گیا، ٹھیک ہے، پر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر، ٹھیک ہے. اچھا، واہ اور رسول ہی الگ کریں، رسول الگ ہو رسول جائے گا اور الگ ہو جائے ہی گا، الگ ہو جائے گا. ہی ضمیر الگ ہو جائے گا. اور ترجمہ اس ہو گیا ایک مذکر کے مذکر رسول. کے رسول، اللہ کے یعنی رسول، اس اللہ کے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے. رسول. اب کریں اس کے طاقت ترجمہ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، زیادہ بے شک خاص مومنین جو سب لوگ، وہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اللہ پر اس اور کے اس رسول کے پر. رسول پر. ٹھیک ہے. اور با محاورہ ہو جائے گا. بے شک بھی ضرور وہی مومنین ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. صلی اللہ ٹھیک علیہ وسلم. ہے. سما عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے. 1.5% میں آ گیا. لم کا ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نہیں، ہرگز لم نہیں. جس لفظ سے پہلے آتے ہیں تو وہ نفی کے بھی معنی دیتے ہیں اور ماضی کے بھی. مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی میں کیا معنی دے گا، ٹھیک ہے. سو میننگ نہ کا ہو گیا اور ایکشن یہ ہے کہ مضارع سے ماضی میں لے گیا. یرتابو الگ کریں، یا الگ ہو جائے گا، تابو الگ ہو جائے گا واو اور الف واو جمع الف کی جمع کی علامت. علامت. ٹھیک ہے. تابو الگ. ریت الف بے رتاب، ٹھیک ہے، اور پھر واو الف. تو رتاب اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، لیکن یہ پرانی اردو ہے کہ میں یہ بات بلا شک و ارتیاب کہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ارتیاب کا مطلب یا ارتاب کا مطلب شک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یرتابو کا ہو گیا پھر وہ شک کرتے ہیں. وہ شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں پریکٹس کرتے ہیں. وہ ایک مذکر وہ ایک مذکر شک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مضارع ہے، فعل حال ہے، تو ہاتھ اوپر ہے کندھے کے لیفٹ پہ، ٹھیک ہے. ماضی میں جو پیچھے آمنا پڑا تھا تو وہ نیچے تھا. اچھا، یرتابونا وہ سب وہ سب مذکر مذکر شک کرتے شک ہیں. کرتے ہیں. ترتابو تم تم ایک شک تم مذکر ایک شک کرتے ہو. مذکر شک کرتے ہو. ترتابونا تم تم سب تم سب مذکر شک مذکر کرتے ہو. شک کرتے ہو. ارتابو میں شک شک کرتا کرتا ہوں. ہوں. نرتابو، ہم شک کرتے ہیں. کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وا اور جاہدو کھڑی زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جیم الف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جاہدو، ٹھیک ہے. الگ کریں. جہاد الگ ہو جائے گا اور واو الف الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جاہد، جاہد نہیں جاہد، الف بولنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو جاہدہ کا مطلب ہوتا ہے جہاد، قتال، جنگ یا لڑائی، ٹھیک ہے. اور جہادہ اگر یہ جاہدہ ہے الف کے ساتھ، اور اگر جاہدہ ہو پھر ہوتے ہے کوشش، جدوجہد.
جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سو جاہدو کا مطلب ہو گیا پھر ان سب ان نے سب جہاد نے کیا. ٹھیک ہے. اب یہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن میں جاہدہ کا لفظ کوشش کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں نا تو آپ کی اس آیت کا وہ معنی ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جیسے یہ تھا کہ کشمیر کے لیے پچھلے اتنے سال 73 سال، اب تو 75 سال ہو گئے، وہ جد و جہد چل رہی ہے، وہ جاہدہ میں آتا ہے. تو جد و جہد کبھی ختم نہیں ہوتی، کوئی آپ کو جد و جہد سے نا آزادیاں گرانٹ نہیں کرتا. لیکن افغانستان میں انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے لڑائی کی، اور وہ الٹیمیٹلی کامیاب بھی ہوتا ہے اور سرخرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی جن آیات میں آپ جاہدہ یا جہاد کا مطلب کوشش استعمال کریں، وہ ساری آیت کا مفہوم بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اب جاہدہ کا پھر کیا ترجمہ ہوا؟ وہ ایک مذکر جہاد کرتا ہے. ماضی ہے، ہاتھ نیچے ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس ایک مذکر نے جہاد کیا. ہاں ٹھیک ہے نا، ماضی ہے. اچھا جاہدت، اس ایک اس اس ایک ایک مؤنث نے جہاد نے کیا. جہاد کیا. جاہدہ، ان دو مذکر نے وہ جہاد کیا. مذکر نے جہاد کیا. جاہدتا، ان ان دو ان مؤنث نے دو جہاد کیا. مؤنث نے جہاد کیا. جاہدو، ان سب ان سب مذکر نے مذکر جہاد نے کیا. جہاد کیا. جاہدنا، ان سب سب مؤنث نے مؤنث جہاد نے کیا. جہاد کیا. جاہدتا، تم ایک مذکر نے جہاد کیا. ٹھیک ہے. اب یہ دال اور تا جو ہے نا، یہ مخرج ایک ہی ہے، تو اس لیے پھر ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پھر اگلے پہ شد چلی جاتی ہے، اور تو دال بیچ میں سے سائلنٹ ہو جاتی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں پھر جاہدتا. ٹھیک ہے نا، تو وہ ادروائز پڑھا نہیں جا سکتا. اچھا جاہدتی، تم ایک مؤنث نے جہاد کیا. جاہدتما، تم دو مذکر نے جہاد کیا. رائٹ ہینڈ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جاہدتما اب لیفٹ ہینڈ سے ہو تو پھر تم دو مؤنث نے جہاد تم کیا. دو مؤنث نے جہاد کیا. ٹھیک ہے. یہ کسی نے اپنے پاس موبائل کھولا ہوا، ایک منٹ، یہ کھولا ہو تو میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. سوری، آج میں کہیں گیا ہوا تھا تو بڑی مشکل سے بس پہنچا ہوں ٹائم پہ، تو اس لیے تھوڑا سا چیزیں آرگنائز نہیں ہے. جہاد تم سب مؤنث تم نے سب جہاد کیا. مذکر نے جہاد کیا. جاہد تن، تم سب تم سب مؤنث نے جہاد کیا. ٹھیک ہو گیا جی. جاہدتو، میں نے جہاد کیا. میں نے جہاد کیا. جاہدنا، ہم نے ہم سب جہاد ہم نے جہاد کیا. بی اموالہم، الگ کریں. بھی الگ ہو جائے بھی گا، الگ ہو اموال جائے گا، الگ ہو جائے گا، اموال الگ ہو جائے گا، اور ہم الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بی اموالہم، اموال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مال کی جمع اموال ہوتا ہے. اموال تو پھر تو بی اموالہم کا پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ اپنے مالوں کے ساتھ. مال کے ساتھ. ٹھیک ہے. اپنے ہم نے ترجمہ کر لیا، لیکن یہاں ہم ہے تو وہ سب مذکر، تو مالوں اور کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، تو ان سب کے مالوں کے ساتھ، لیکن محاورہ جب ہم کریں گے تو پھر ہو جائے گا کہ اپنے مالوں کے اپنے ساتھ. مالوں. ٹھیک ہے. اچھا اور اور انفسہم الگ کریں. انفس الگ ہو جائے گا اور انفس ہم الگ الگ ہو ہو جائے جائے گا. گا، ہم الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی اسی طرح نفس کی جمع ہے، جیسے وہاں مال کی جمع اموال تھا، یہاں نفس کی جمع انفس. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ان سب کی جانو جانیں. اور ہم ہو جائے گا ان سب کی. ان سب ٹھیک ہے. کی، ان سب کی اور جانیں. پھر اپنی جانو ہو جائے گا با محاورہ. اپنی جانو. پہلے ہے ان سب مذکر کی جانیں. ٹھیک ہے. ہم ہے نا. ہاں. اگر یہ مؤنث ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ انفس کے بعد کیا ہوتا؟ انفسنا، نہیں. ہننا، ہننا، ہاں تو ہننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انفسو ہننا. انفسی ہننا. ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہے، تو ان سب کی جانیں یا اپنی جانیں. ٹھیک ہے. فی میں میں میں. ٹھیک ہے.
सबील ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, सबील रास्ता। रास्ते को कहते हैं, ठीक है ना। रास्ता तो अल्लाह लफ्ज़ जलाला अल्लाह, इसमें जलाला अल्लाह, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के अल्लाह रास्ते के में, रास्ते में, लेकिन पहले किस तरह होगा, में रास्ता अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, और बाम होगा अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। रास्ते एक्चुअली वाहिद है, रास्ता में हम उर्दू में बोलते नहीं है, अदरवाइज सबील वाहिद है तो रास्ता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उर्दू में हम अल्लाह के रास्ते में बोलते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का इस्तिआरा, अल्लाह का रास्ता इस्तिआरा है, यानी अल्लाह के लिए जिहाद करना है, या यानी अकामत दीन करना है, ठीक है। तो अब इसका तर्जुमा करें, वजाहदू, और और उन सब ने और जहाद किया, जहाद करते किया हैं अपने मालों अपने से मालों और के अपनी अपने साथ मालों जानों और से अपनी और जानों अपने नफ्सों अल्लाह के के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते अल्लाह में। के रास्ते अल्लाह में। के रास्ते में। मैंने रास्ते अल्लाह, और बा मुहावरा हो गया। और उन सब ने जहाद किया अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, उलाइका, वो सब लोग, वो सब लोग, हाँ, वो सब लोग, वो लोग, ये सारा इसमें आ गया, ठीक है। तो वो सब, ये भी 1.5% में आता है, अस्माए इशारा में से था, ठीक है। हम, वो सब, ये वो भी वो सब, सब, ठीक है। ये हम भी, उलाई का भी वो सब, और ये हम भी वो सब, ठीक है। तो असादिकून खड़ी जबर के साथ भी आ सकता है और अलिफ के साथ भी आ सकता है, अलग करें। अलिफ लाम अलिफ अलग हो लाम जाएगा, अलग हो जाएगा, सादिक अलग हो जाएगा, सादे वाव का नून लग जमा के जाएगा, लाम। वाव नून जमा की अलामत, जमा की लाम, तो सादिक उर्दू में भी कहते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सादिकून, खास सच्चे। खास सच्चे, आज सच्चा। सच्चे। ठीक है। सादिक फाइल के वजन पे है, तो ये हो जाएगा खास सच्चे या सच असल बोलने सच्चे, वाले। ठीक है। हमें अपने पास से लगाना पड़ रहा है सेंटेंस कंप्लीशन के लिए। तो औलाइका हुम सादिकून, पहले लफ्जी तर्जुमा करें। वो सब उलाइका लोग वो वो सब सब लोग, लोग, हम वो वो सब सब अस्सादिकून असल सच्चे। असल सच्चे। ठीक है, ठीक है। तो अब जब वो सब दो दफा है, ये एम्फेसिस हो गया, तो फिर बा मुहावरा हो गया, यही यही लोग लोग ये लोग दरअसल दरअसल असल सच्चे सच्चे हैं। हैं। ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये यही कैसे हो गया, वही, ये तो होना चाहिए था कि वही लोग दरअसल सच्चे हैं, और वही भी आप ट्रांसलेट कर दें तो वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलें अब आयत का तर्जुमा करें, सारे मिलके ही कर लें। ज्यादा बेशक ज्यादा बेशक ज्यादा बेशक मोमिनीन जो सब लोग वो सब ईमान लाए अल्लाह पर अल्लाह पे उसके पर रसूल और और पर उसके उसके रसूल रसूल पर फिर पर हरगिज फिर हरगिज नहीं वो नहीं शक करते वो शक करते, करते, और और जहाँ जिहाद वो सब करते हैं जहाद करते अपने हैं मालों अपने के मालों साथ से और अपनी जानों और से अपनी जानों अल्लाह के के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में। वही सब लोग खास वही सब सब असल दरअसल खास खास सच्चे सच्चे हैं, सच्चे यही लोग हैं। दरअसल सच्चे हैं। ठीक है। अब लम यरताबू का आपने ठीक तर्जुमा नहीं किया। एक तो हरगिज नहीं, लम का मतलब नहीं, और ना यरताबू फेले मुजारे है, और लम ने उसको क्या करना था, माजी में करना था। माजी में। तो अब को लम यरताबू का फिर क्या मतलब हुआ, नहीं वो नहीं, शक उन सब करते, ने शक किया। शक ठीक किया। है ना। चलें अब बा मुहावरा पढ़ दें। हाँ बेशक बेजरूर यही शक मोमिन हैं जो ईमान लाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर उन्होंने शक नहीं किया और जिहाद किया अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में, यही लोग दरअसल सच्चे हैं। ठीक हो गया जी। चलें, यहाँ पे हमारी पहली आयत कंप्लीट हो गई। अब हम 16 पे जाते हैं। ठीक है, इस पे कोई दोहराई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने वो नहीं किया। हम सीधा ही आयत पे जाते हैं। कोई तलावत कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम तो अल्लाह वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल जज़ाकल्लाह। अज़ीम। ठीक है, ठीक हो गया जी। कुल, कुल जो है क्या है, ये फेल कौन सा है, अमर अमर,
امر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آخر پہ جزم ہے. تو ہم نے اگزامپل ان کے شروع میں دیے تھے. تو کل جو ہے جزم کے ساتھ. بیسیکلی ورڈ تھا کالا، اس سے بنا تھا یقولو. اور ہم نے کہا تھا کہ ایک تو علامت مضارع ہٹائیں گے، اور اگر پھر جزم ہو تو الف لگائیں گے. اگر جزم نہیں ہے یعنی یا کے بعد کاف پہ پیش ہے تو کچھ نہیں لگانا. اور کمزور حرف بیچ میں جو آتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اینڈ پہ جزم کرنی ہے. یعنی ہم نے پہلے علامت مضارع ہٹانی ہے، اینڈ پہ جزم کرنی ہے. یہ تو بیسک ہو گیا. اب باقی پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس سے اگلے حرف پہ جزم ہے تو الف لگائیں، اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں لگائیں. اور اگر بیچ میں کمزور حرف ہے تو وہ ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پڑھا تھا 2-3 سیشن پہلے. تو سو کل ہو جائے گا. تم ایک مذکر کہہ دو. یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ نبی پاک صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو لفظی کہہ ترجمہ ہو گیا دیجیے. تم کہہ دو. ٹھیک ہے. اچھا کا بھی ہم نے 2 معنی لیے تھے. کیا تھے؟ کیا چاہیے اور چاہیے. چاہے. چاہیے نہیں، چاہے. چاہے تم یہ کر لو، چاہے یہ کر لو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آ ہوتا ہے. اور دوسرا کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے ابھی وہ آ کے ساتھ آ رہا ہے. تو اللیمون چاہے. الگ کریں. تا الگ ہو الگ ہو جائے گا. جائے گی. علیم الف الگ علم ہو جائے گا، واو نون اور واو نون جمع کی علامت. ٹھیک ہے. بیسکلی یہ علامہ ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا نا کہ مختلف فارمز ہوتی ہیں. تو علامہ بیسک تھا 3 لیٹر، اس میں ایک لام پہ شاد آ گئی تو علامہ. اس سے پھر بنا مضارع یعلمو، اس سے بنا تو علمو، اور پھر واو نون بن گیا جمع. ٹھیک ہے. تو اس لیے تو علمو تو علامہ ہوتا ہے سکھانا. تو علمونا کا پھر مطلب کیا ہو جائے گا؟ تم سب سکھاتے ہو. کہہ سکھاتے ہو. دیجیے. چاہے ٹھیک ہے. چاہے آپ کہہ دیجیے. کوئی کہہ دی کیا تم کہاں سب مذکر علم سکھاتے ہو. کہاں ہے یہ سلائیڈ پہ؟ کہاں ہے؟ کہہ دیجئے. یہ سر کل یہ کہاں ہے؟ یہاں تو کل نہیں ہے، سلائیڈ پہ چل رہے ہیں. جب ہم کتاب پڑھیں گے وہاں آپ وہ ٹرانسلیشن کریں. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی علمہ اسے ایک مذکر نے جانا سارا یا پہلی علما سے. فرسٹ میں یہ پڑا ہوا ہے تو وہی زبان پہ تھا. ٹھیک ہے. چلیے. اچھا تو علامہ ہو گیا اسے ایک مذکر نے سکھایا. ٹھیک ہے. علمہ وہ اس مذکر نے جانا یا اس نے علم حاصل کیا، اور علامہ اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. تو تعلمون ہو گیا تم سب مذکر سب مذکر سکھاتے ہو. سکھاتے ہو. تا کی وجہ سے تا یہاں تم کے طور پہ آ رہے ہیں پہلے حال میں. ٹھیک ہے. اچھا اللہ ہی ہو گیا. بے دینکم الگ کریں. با بیس الگ ہو الگ جائے ہو گا، جائے دین گا. الگ ہو جائے گا، قوم تم الگ ہو الگ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں بی کا ایک اور مطلب آ رہا ہے. ابھی تک ہم نے کے ساتھ پڑھا، پر پڑھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کے بارے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور دین جو ہے، دین ہوتا ہے مذہب، جیسے اسلام ہے، راستہ، طریقہ کار، نظریہ. جیسے یہ ڈیموکریسی، سوشلزم، یہ سارے دین کے معنی میں آتے ہیں. کہ کسی کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کو دین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا بے دین کم کا. اللہ تم کے دین سب مذکر کے دین کے بارے میں، یعنی کہ کے بعد تم سب اپنے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے. اپنے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ترجمہ کریں. اب آ گیا جو آپ نے پڑھا تھا پہلے کہ کل اتعلمون اللہ بدینکم. آپ کہہ دیجیے. کہہ کہہ دیجئے دیجئے کیا ہاں، تم کیا سب کیا سکھاتے ہو تم سب اللہ کو سکھاتے اپنے ہو دین کے اللہ بارے کو میں. اپنے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے. اپنے دین کے بارے میں با محاورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا آپ دیں کیا تم بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں. دین کے بارے میں. ٹھیک ہے. واہ. اور اور ٹھیک ہے. اللہ اللہ اس پہ جلالہ اللہ، یعلم. یا الگ ہو جائے گا اور عالم الگ ہو جائے گا. وہ ایک مذکر جانتا ہے. جانتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے یا وہ ایک مذکر جانتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے. تو واللہ یعلم کا کیا ہو جائے گا پھر؟ اور اور اللہ وہ اللہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. کے بارے میں چیز دائمی جاننے والا. اور اللہ جانتے ہیں. اور اللہ جانتے ہیں. اسکرین سے دیکھ کے پڑھا کریں اپنی کتاب سے، تو پھر آپ آگے پیچھے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو ما جو ہے یہ 1.5% میں آتے ہیں، اور اس کے ہم نے 4 معنی بتائے تھے، کیا تھے؟ کیا، کیا، کیا جو، نہیں، جو جو نہیں، نہیں اور کتنا. کتنا کتنا. ہاں تو جو، کیا، کتنا، نہیں. ٹھیک ہے، نہیں. جنرلی جو درمیان میں آتا ہے، باقی جو ہے وہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں، نہیں بھی، کیا اور کتنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے فی میں السماوات، الف الف لام لام الگ الگ ہو ہو جائے گا، جائے سما الگ ہو اور جائے گا، اور واؤ سماوات. سے ٹھیک جمع ہے. کی علامت ہے. اردو میں بھی الفاظ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سما اور اس کی جمع سماوات. ٹھیک ہے، ہاں. تو سماعت بولنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے سما کے اینڈ پہ حالانکہ حمزہ آ رہی ہے، تو لیکن جمع کرتے ہوئے اس کو واو میں کنورٹ کر دیا، تو سماوات. جیسے حجرا تھا تو حجرات، وہاں گول تا کی جگہ الف تے آ گیا تھا. ٹھیک ہے، الف سے تو الف تے جمع کی علامت ہے. تو السماوات ہو گئے خاص خاص آسمانوں. آسمان. خاص آسمانوں یا آسمان، تمام آسمانوں کے. الف لام جب لگ جائے تو وہ کلیکٹیو ناؤن بھی ہو جاتا ہے، تو تمام آسمان جو ہے نا وہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. واہ، اور ما، جو، جو. ٹھیک ہے نا، ہمارا ترجمہ جو فی میں میں الارض، الف لام زمین، الگ ہو جائے گا، زمین. ارض الگ ہو جائے گا. خاص ٹھیک ہے، زمین. تو زمین آسمان میں، تو بہت سارے ہیں، زمین ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو الارض اور وہاں السماوات جمع ہے. ٹھیک ہے، صرف ہمارے ہی 7 آسمان ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو جو میں جو خاص آسمانوں آسمانوں اور اور جو جو میں میں زمین. زمین. خاص ارض زمین. زمین. جو جو تمام جو آسمان آسمانوں آسمانوں میں اور اور جو زمین میں ہے. زمین میں. اور اور اللہ اللہ اس میں جلالہ. بھی الگ کلی ہو جائے الگ گا، کرے. جگہ الگ ہو جائے گا، کلی کلی الگ. الگ ہو جائے گا. کل. ٹھیک ہے، اچھا. تو یہاں پہ اب کے متعلق یہ اسی بی کا دیکھیں کتنے معنی آ چکے ہیں. بعد میں ہم ریوائز کریں گے کہ کون کون سے معنی ہم نے استعمال کیے ہیں. تو یہاں پہ کے متعلق، کے بارے میں، کے ساتھ، ٹھیک ہے، پر، یہ سارے ہم بی کے کر چکے ہیں. تو یہاں پہ ہر کے متعلق بھی کلی، کل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شے جو ہے وہ کیونکہ شے ان تنوین ہے اینڈ پہ، تو اس لیے کوئی کسی ایک یا کچھ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے، تو کسی چیز. لیکن اس سے پہلے چونکہ ہر آ رہا ہے تو وہ ہر قسم کی چیز ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے نا، تو بکل شعین کا مطلب ہو جائے گا ساتھ ہر چیز کے کسی چیز متعلق ہر چیز. کے متعلق. ہر ہاں، چیز کے متعلق، ہر ہر چیز ہر چیز کے چیز کے مطلب کیا ہے وہ. ازل سے ہمیشہ ہمیشہ علیم، جاننے والا. فعیل کے وزن پہ علم وہی جاننا ہوتا ہے، تو علیم ہو گیا ازل سے ہمیشہ ہمیشہ جاننے والے یا مستقل مستقل جان. جاننے. ٹھیک ہے، تو واللہ بکل شعین علیم. اور اور اللہ 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 کے ہر متعلق ہر چیز جاننے کے والے، ہر ازل سے چیز جاننے والے ہیں. مستقل جاننے مستقل والا. جاننے والا. اور اللہ ہر چیز کے متعلق مستقل جانتے ہیں. جانتے ہیں یا جاننے والے. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں پہ آیت ختم ہوگی. اب کرتے ہیں ترجمہ، کریں سارے مل کے. کہہ دیجئے کیا تم سب کیا سکھاتے تم ہو سب اللہ کو سکھاتے ہو اپنے اللہ کو دین کے بارے اپنے میں، دین کے بارے میں، اور اور اللہ اللہ جانتا وہ ہے جانتا جو ہے جو آسمانوں میں ہے آسمانوں میں اور ہے جو اور جو زمینوں میں زمین میں، زمین میں، اور اور اللہ اللہ ہر کے بارے چیز میں متعلق ہر جانتے چیز ہیں، ازل سے کے جانتے ہیں. متعلق ازل سے ہمیشہ مستقل ہمیشہ جاننے جانتے ہیں. والے ہیں، جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کیا تم سب بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں، اور اللہ جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کے متعلق مستقل جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں تعلمون کا علم دینا، معلومات دینا، بتانا، یہ سارا علامہ میں آ گیا. تو تعلمون کیا تم سب بتاتے ہو اللہ کو. ٹھیک ہے، چلیں اردو کے الفاظ دیکھتے ہیں اس میں. علم، علم کل بھی اردو میں بھی اور استعمال کال بھی ہوتا آ ہے. گیا کال، بالکل. کال کال اردو میں، کال و فعل اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ اسی سے کل بنا ہے. ٹھیک ہے، آگے علامہ آپ نے بتایا. اور اللہ
वाह दीन 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 वाओ वाव वाव अल्लाह अल्लाह अलम अलमु समावात 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 फी फी समावात समावात वाओ वाव वाव फी फी अर्द अर्दी वाव वाओ अल्लाह कुल्ले कुल बी कुल शैइन अलीम अलीम। अलीम। ठीक है, सिर्फ मा एक आया है, ये कुम जमीर था, और तुअल्लिमूना वो जमा आई है, बाकी सारे जो है ना उर्दू के अल्फाज। ठीक हो गया जी, ये हमारी होगी 16वीं। अब हम जाते हैं 17वीं पे। ठीक हो गया जी, 17वीं। चलें इसमें करें तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदैकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। ठीक सदक़ल्लाहुल है, अज़ीम। ठीक है, ये या ड्रॉप खत्म कर देनी चाहिए थी। हदा जब खड़ी जबर आ गई ना तो ये या वो बगैर उसके होती है, तो ये हदई नहीं होगा, हदई होगा जिसपे जज्म भी होगी साथ। ठीक है, तो ये ठीक है, हदा को हदाकुम अन ये हदाकुम। करेक्शन में, हाँ ये मैं करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, ये अच्छा, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस पिछली करते हैं, इसको मैं तफसील में नहीं कराऊंगा, सिर्फ ये कि हमने ये टेबल शुरू में पढ़ा था तीसरी चौथी आयत में। ठीक है, ये जी पूरा एक माजी का टेबल है, इसमें वो चूंकि ये लोगों की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, तो इसलिए ये गायब को बाद में लाते हैं, हाजिर को पहले ले आते हैं। अदरवाइज लेफ्ट से शुरू करें तो पहले आपका ये गायब का टेबल है, खराजा यानी वो एक मुजक्कर निकला, खराजत कोई एक, ये सिर्फ पर्दे जो हैं इसके अरबी के और साथ तर्जमा करते जाए, कोई एक पर्दे ये वाला। खरजा वो एक मुजक्कर निकला, खरजत वो एक मुअन्निस निकली, खरजा वो दो मुजक्कर निकले, खरजता वो दो मुअन्निस निकली, खरजू वो सब मुजक्कर निकले, खरजना वो सब मुअन्निस निकली। मोहम्मद निकले। ठीक है, आगे इसी तरह खरजता, खरज तुमा, खरज तुम का है, ये तुम सब के लिए, और फिर एंड पे खरज तू मैं और खरजना हम। इसी पर ये आपको टेबल मिल जाएगा, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए, इसकी जगह आप कोई भी लफ्ज लगा सकते हैं। अब ये उसी तरह ये फेल मुजारे है, उसमें जो पिछली वाली में हर चीज बाद में आई थी, खराजा रहा, उसके आगे खराजत, खराजा, खराजाता, ठीक है, जू और खरजना, तो सब कुछ बाद में लगा। इसी तरह जो तुम के लिए ता तुमा तुम सब बाद में, शुरू में फेल रहा, जबकि इसमें अलामत मुजारे में वो पहले लग जाता है, और फिर जो डिफरेंस है मुजक्कर मुअन्नस का वो बाद में लगता है। तो दोनों तरफ इसके लग सकते हैं, सिर्फ ये यखरुजू, तखरुजू, लेकिन उसके बाद जितने आनी या ऊना ये सब बाद में लगा, तो अलामत मुजारे पहले लग गई। ये आपको मिल जाएगा टेबल। लेकिन मैं जो बताने लगा था कि अब खराजा की जगह अगर आप इसी को यखरुजू को जगह आप खराजा की जगह जा आला कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यखरुजू, यखरुजू की जगह अगर जा आला से करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी यजअलू, यजअलू। उलू नहीं, वो एक्चुअली गलत, खराजा के मिलता जुलता हम करते हैं, हम रजा का कर लेते हैं, रजा का, तो जरा रजा का क्या हो जाएगा, यरजुकू, और यहाँ आगे पे तरजुकू, तुम एक तरजुकू, उससे आगे तरजुकीना, तर्ज तरजुकानी, आगे कानी जुकानी
तरजुमानी तर्जुकूना हाँ, तर्जुकना तर्जुकना, ठीक है। यरजुकना तो सर ये जो रेड में लिखे हो ना, ये आपने लगाने हैं बीच, जो अलामतें हैं शुरू में उर्दू में, हाँ, बीच में आप फेल बदल सकती हैं, ठीक है। फेल तो वो इसी का नसरा का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नसरा से यंसुरु आगे तंसुरु 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 तंसुरानी यंसुरानी तंसुरानी आगे तंसुरानी तंसुरानी यंसुरूना ये यंसुरुना तंसुरूना और तंसुरना या यंसुरूना। यंसुरना, ठीक है। यंसुरुना तो ये बेसिकली ये है इसका जो वो या इधर या है, फिर इधर ता आ जाएगा। ये तो आपको बस ये रेड वाले याद रखने, ये आपको टेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपको ज़मायर बताए थे, ये वो वाले हैं जो जिनको कहते हैं गैर मुत्तसिल या जो सेपरेट होते हैं, डिटैच्ड, ठीक है। हुआ हिया हुमा इस तरह, और अंता अंती, ये मैं आगे भी अगली स्लाइड में भी पढ़ाऊंगा। फिर ये थे ये अटैच थे, किताबों का, किताबों की, किताबों को माँ, ठीक है, किताबों हु, किताबों हा। चले अब हम आज की आयत का करते हैं, या मुन्नूना तो नूना अलग करें, या अलग हो जाएगा, वाव नून जमा की अलामत। ठीक है। अच्छा, मुन्नू जो है ना, मुन्नू जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि अपने अमल को मनो एहसान जताना, ठीक है। तो मन का मतलब एहसान ही बनता है, एहसान जतलाना, और वाव जमा की अलामत है, तो क्या हो जाएगा, यमुनूना का क्या तर्जुमा हो जाएगा, वो एहसान वो जतलाते हैं। सब एहसान वो जताते सब हैं। मुज़क्कर एहसान जताते हैं। ठीक है। वो सब मुज़क्कर एहसान जताते हैं, ये जितलाते हैं, ये दोनों तरह से उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो सब जो हैं वो अराब हैं, बिगड़े हुए मुसलमान के पीछे काला तल अराबों की बात हो रही थी ना, तो सो यानी बिगड़े हुए मुसलमान। चलें इसकी अलई का आला और अल्लाह अलग अलग हो हो जाएगा, जाएगा, ता अलग ता हो अलग जाएगा, हो जाएगा। तर्जुमा क्या हो जाएगा, आप पर ऊपर आपके ऊपर तुम एक ऊपर मुज़क्कर के, और बीच में हम लगा सकते हैं का के की, ठीक है। की तो आप पर या आपके ऊपर, ठीक है। तो अन के अस्लमु अलग करें, असलम असलम अलग हो जाएगा, वाव 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 अलिफ वाव। मा की दो अलामत। वाले अलग हो जाएगा। ठीक है। अस्लम भी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इस्लाम लाना, झुक जाना, ठीक है, सरे तस्लीम खम करना, ये सारा अस्लमा में आता है, ठीक है। तो इस्लाम कबूल करना या झुक जाना, तो अस्लम हो गया, इन सब मुजक्कर ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। अच्छा, और सालिमा है उसने सलाम किया, और असलमा है उसने इस्लाम कबूल किया, या वो इस्लाम लाया, या वो झुक गया। तो झुकने के भी लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यमुन्नूना अलैका अन असलम क्या हो जाएगा, वो सब मुज़क्कर एहसान एहसान जताते जताते हैं हैं आप पर पर इस्लाम के आपके, इस्लाम कबूल किया। वो सब इस्लाम उन सब ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। बा मुहावरा हो गया, वो सब एहसान जतलाते हैं आप पर कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। कुल कह दीजिए दीजिए ला नहीं नहीं तमुन्नु, ता लग हो ता जाएगा, अलग मुन्नु हो लग हो जाएगा, और वाव अलिफ जमा की अलामत। ठीक अलामत है। और यहाँ पे अब ला सिर्फ तमुन्नु होगा तो हो जाएगा तमुन्नु प्लस वाह तुम एहसान जतलाते हो, और अगर तमुन्नु होगा तो तुम सब मुजक्कर एहसान जतलाते हो, जितलाते हो नहीं, जितलाओ यहाँ पे, जितलाओ। ये ठीक है ना। सब मुज़क्कर एहसान और ला तमुन्नु सब मुज़क्कर एहसान तुम नहीं सब जताते। एहसान ना एहसान ना जताओ। जताओ। अलैया, ये या पे शब्द है इसलिए ये अला और या है, ठीक है। अलैया या क्या तर्जुमा हो जाएगा, पर मेरे ऊपर मेरे, मुझ कि पर मैं, मुझ मुझ पर या मेरा, ठीक मुझ है। पर या मेरे ऊपर जैसे किताबी, तो किताबी क्या हुआ, मेरी मेरी किताब मेरी किताब किताब, मेरी किताब। तो इसी तरह अलैया हो जाएगा मुझ पर मेरे मेरे ऊपर, मुझ पर
मुझ पर मेरे ऊपर या मैं मुझ पर, ठीक है। अच्छा, इस्लामकुम खड़ी जबर के साथ भी या अलिफ के साथ भी आ सकता है, तो इस्लामकुम अलग करें। इस्लाम इस्लाम और इस्लाम अलग जगह, कुम अलग जगह। हाँ, तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? तुम्हारा इस्लाम। तुम सबका तुम सब इस्लाम, मुजक्कर का सबका इस्लाम। इस्लाम या तुम्हारा इस्लाम या अपना इस्लाम, ठीक है। अच्छा, कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, कह कह दीजिए 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 ना नहीं तुम सब सब एहसान जितलाओ पर एहसान ऊपर जतलाओ मेरे मुझ पर अपने इस्लाम का। इस्लाम की, तुम्हारे इस्लाम। तुम्हारे इस्लाम की, और बाह मुहावरा में अपने इस्लाम। कहो तुम सब एहसान ना जतलाओ मेरे ऊपर अपने अपने इस्लाम का। इस्लाम का। ठीक है। बल ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जेर आ रही क्योंकि आगे इसके लफ्ज आ रहा है उसकी वजह से, अदरवाइज सेपरेट वर्ड जो है वो है सिर्फ बल, ठीक है। तो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं बल्कि। बल्कि तो अल्लाह, इसमें जलाला अल्लाह, ठीक है, या मुन्नू, या अलग हो जाएगा, मुन्नू अलग। वो तो एक मुजक्कर एहसान करता है, एहसान जितलाता है, हाँ ये जतलाने में आता है, ठीक है, करने नहीं बल्कि एहसान जितला। जतलाना है, ठीक है। वो एहसान जतलाता है। तो यहाँ पे अल्लाह है, बल्लाह इससे पहले है, तो या मुन्नू, तो वो अल्लाह एहसान करते हैं, ठीक है। अलैकुम, अलग अलग हो जाएगा, तुम नहीं अलग हो अलग जाएगा, होगा, तुम अलग होगा, तुम तुम पर। तुम सब। पर ऊपर तुम सबके। पर ठीक है, मुजक्कर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मुन्नस कहना होता है फिर क्या होता? अलैहा, अलैकुन्ना, अलैहुम, अलैहिम, अलैहिम। नहीं नहीं, सॉरी सर, आपने क्या पूछा? अलैकुम की जगह तुम सब मुजक्कर था ना, अगर यहाँ में कहता है तुम सब मुन्नस, तो क्या तुम सब मुन्नस। अलैहुन्ना, अलैहा अलैकुन्ना, अलैकुन्ना होगा। अलै हाँ, कुन्ना होएगा, अलैकुन्ना होएगा, हुन्ना नहीं हो सकता। आ हुन्ना तो हु और हुम के लिए हो जाएगा ना, तो यहाँ का कुम है ये तो की सुनना। कुन्ना, ठीक है। कुन्ना। अन के हदाकुम अलग करें। हदा अलग हो जाएगा, तुम अलग हो जाएगा। हदा का क्या तर्जुमा होगा? हदायत, हिदायत ये फाअला आ की तरह है, हदा, उसने हदायत दी, दी, किन को? तुम सबको, तुम सबको, ठीक है। तो ये तुम सब फाअला के मुजक्कर वजन, को। हाँ तुम सब मुजक्कर को, ठीक है। उसे एक मुजक्कर ने हिदायत दी, तुम सब मुजक्कर को, ठीक है। तो तर्जुमा हो जाएगा, अल्लाह ने हिदायत उसने दी। हदायत दी तुम सबको। ठीक है जी। लिल ईमान अलग करें। ली अलग हो जाएगा, ईमान, अल और ईमान हाँ, ली और अल ईमान, ठीक है। जब इस्लाम। अलग अल जो है ना, चूंकि ये अलिफ यहाँ पे एड ऑन होता है, उससे पहले ली लग गया तो अलिफ हजफ हो गया, तो इसलिए लिल बन गया, ठीक है। और अलग पढ़ेंगे तो अल ईमान, तो ली अल ईमान, ठीक है। तो ईमान के लिए, सर ये ली प्लस अलिफ लाम प्लस ईमान नहीं हो सकता, बिल्कुल क्योंकि यही है, अलिफ लाम तो मार्फा को शो कर रहा है। हाँ ना। तो ली अल ईमान, खास ईमान के लिए, ठीक है। उसी का जिक्र हो रहा है, मतलब कि जो उन तुम लोगों का ईमान है ना, प्लस ईमान ठीक है। तो करें तर्जुमा। बल्कि अल्लाह वो एहसान जितलाता है ऊपर तुम्हारे हदायत दी से, मुजक्कर ने तुम सबको साथ आसमान दिए। अच्छा, अब मर्दों के लिए तो हमारे लिए तो हो गया था एहसान जतलाना, लेकिन अल्लाह ताला के वो एहसान करना में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा है। पढ़ें। बल्कि अल्लाह वो एहसान करता है तुम सब पर कि इसने हदायत दी तुम सबको ईमान की। बल्कि अल्लाह एहसान करता है तुम सब पर कि उसने हदायत दी तुम सबको ईमान की। ठीक हो गया जी। इन कि अगर वो अन होता है के, हाँ ठीक है। कुन तुम,
کن الگ ہو جائے گا, تم الگ. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ کون سا فعل ہے یہ؟ کانا. کانا یہ فعل سے امر ہے, کانا یکونو نہیں یہ امر ہے, امر فعل کیسے امر. امر کیسے ہوگا؟ تم جب تم امر ہو جائے گا. کانا, کانا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کانو. کانو. کان. تو مخاطب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کانا وہ تھا. کانا کنتم کانا کنتا. ہے. ٹھیک ہے, تو کنتا کی جمع ہو جائے گا کنتم. کنتو کننا. ٹھیک ہے, تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا جن میں کمزور حرف آتا ہے, ان کی تھوڑی سی گرامر ڈفرینٹ ٹیبل ہوتا ہے. تو اس میں سے کانا میں سے الف نکل گیا اور کاف پیش بھی آ گیا, تو کانا کانو, لیکن آگے کنتا کنتم یا کنتو کننا, تو اس طرح ہوتا ہے. تو کنتم تم تھے, یہ تم جو ہے نا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ امر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ مضارع ہو سکتا ہے کیونکہ شروع میں نہیں آ رہا, تو اس لیے یہ ماضی ہے. ماضی تکلم. ماضی جمع حاضر. بریک اپ کی وجہ سے بہت مغالطہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, وہ کن صرف علیحدہ کروں گے تو پھر وہ کن کا مطلب امر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, امر ہو تو جائے گا. تم سب ہو. ٹھیک ہے, تم سب تھے بھی ہو سکتا ہے کہ تم سب ہو. تو صادقین, وہاں پہ ہم نے صادقون پڑھا تھا, یہاں صادقین ہے, الگ کریں. تم سب نون جمع سچے. کی علامت ہے. وہ سب میں وہ بھی سچے. جمع کی, لیکن اس میں سچے. ٹھیک یہاں ہے, پر یہ تو مفعول ان کے طور کنتم صادقین, اگر اگر ہو یا وہ تھے تم سب سچے. اگر تھے تم وہ سچے سب سچے. اگر اگر تم سب ہو سچے, اور با محاورہ ہو جائے گا. اگر ہو تم سچے. ٹھیک ہے, چلیں اب کریں ترجمہ با محاورہ سارے تلاوت کتوں کے ساتھ. وہ سب احسان جتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے خدمت لیے وہ سب اسلام قبول کیا. کہ نہیں تم سب کہتے نہ تم سب اسلام مذکر تم سب بلکہ اللہ پر میرے اپنے اسلام قبول کرنے کی, بلکہ اللہ وہ احسان کرتا ہے کی ہدایت دی اس نے تم سب کو ایمان, خاص ایمان کے ساتھ. اگر ہو تم سب سچے. سچے. ایمان کے لیے ان اگر کنتم تم صادقین سچے. ٹھیک ہے, اب ایک کوئی پڑھ دے با محاورہ. وہ سب احسان جتلاتے ہیں تم پر کہ ان سب نے اسلام قبول کیا. کہو تم سب احسان نہ جتاؤ میرے پر اپنے اسلام کا, بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم سب پر کہ اس نے ہدایت دی تم سب کو ایمان کی اگر ہو تم سچے. ٹھیک ہے جی, کریں اردو کے الفاظ. منو ہے, منو احسان. ٹھیک ہے, اللہ بھی ہوتا ہے الل اعلان. لا ٹھیک ہے, اسلم اسلم قل لا منو لا اسلام اسلام بل اللہ منو لا ہدا ایمان لی ایمان صادق کن صادق. ٹھیک ہو گیا جی. چلے یہاں پہ ہماری 17ویں آیت بھی ختم ہوئی. 18ویں بند کرتی کرنی 17ویں تھی. یہ جتنی میں نے ہائڈ کی سلائڈیں وہ ہیں کہ جو ہم پیچھے کر کے آ رہے ہوئے ہیں بار بار, تو اس لیے وہ ساری نکال دی ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کی کوئی تلاوت کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض
वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। ठीक है, सिंपल है, सारा कुछ हम पढ़ के हैं, ये वैसे ही कोई तर्जुमा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमु वो जानता है गैब समावाती जो कुछ छुपा है आसमानों में और जमीन में। और अल्लाह और अल्लाह बसीर अजल से हमेशा हमेशा देखने वाले वो बिमा मुस्तकिल जो देखने वाले, कुछ साथ उसके जो तालमून तुम करते हो। तालमून तुम सब अमल तामालून करते तुम हो। सब करते हो। ठीक है ना। सो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम अगली दफा दोहराई करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि कितने आसानी से अब आप तर्जुमा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमने जो उधर तो पीछे पिछली स्लाइड में थे हमारे वो टेबल्स, ठीक है, और उसके बाद थे वो जो आपके ज़मायर थे, मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल या मुनफसिल भी कहते हैं, यानी अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन। यहाँ भी इन्होंने उस्मान साहब ने ये भी पढ़ाते हैं ये कुरान फहमी के, तो इन्होंने एक टेबल बनाया, तो विल जस्ट गो थ्रू इट, जो जो कुछ हमने सीखा अभी तक। पहले से मुजारे की अलामतें क्या सीखा था हमने? या, या, चार है, ता, अलिफ, अलिफ नून, और नून। अलिफ, ठीक है, हाँ नून। अच्छा, हम अतैन पढ़ाते अतीन, हैं, तो हम अलिफ पहले ले आते हैं, अतीन, फिर ठीक, ता, फिर हाँ या, फिर नून। ठीक हो गया, अलामत नून, ठीक मुजारे हो हो गया। गया। जमा की अलामत कौन कौन सी थी? वाव अलिफ वाव अलिफ, वाव नून और या नून। वाव नून और या नून। या तू और नून पे जबर, जबर आएगी, हाँ ठीक है, नून पे जबर आएगी जमा के लिए। अच्छा, तस्निया यानी दो की, अलिफ, आनी आनी आइन, आनी, अलिफ आइन, नून, पहले आनी। तो सिर्फ अलिफ भी है ना। सिर्फ पहले हाँ अलिफ आएगा। ठीक है ना, अलिफ अलिफ है, आनी फिर और फिर आनी और यानी। आनी ई, और या। ठीक है, जे, अलिफ नून जेर और या और नून जे। हाँ इन पे जेर आएगी। ठीक है, हाँ फिर माजी की अलामतें कौन सी हैं? अभी वो टेबल में हमने पढ़ी थी कि एंड पे लगता है। हाँ ता तो तुम न, हाँ हाँ, ठीक है, ता ता, ता ता, और ती, ता के साथ मुन्नस ती और तू, ता, दोनों मुन्नस के लिए हो गया। गायब के लिए कुछ नहीं होता, और जमा उसकी है तुम, और ती की जमा तुन्ना, और जो वाहिद गायब है कुछ भी नहीं होता उसके साथ, लेकिन जमा के लिए वाव अलिफ, और फिर जो है साकिन, हाँ, ता जो साकिन। जज्म के साथ जब मुअन्नस के लिए आती तो उसकी नून आ जाएगी, और जो अपना है तू मैं के लिए वहां ना आ जाएगी। ठीक है, ये माजी की अलामतें हैं सारी। अच्छा, उसके बाद आ गया जमायर की अलामत। जमायर की कौन सी पढ़ी थी हमने? हु हम काजी कुम न, हाँ, जो हूँ, अटैच, ठीक है ना, अटैच हा, वाली। हुम, हुमा, हुन्ना। ठीक है, ये तो गायब के लिए हो गया। फिर हाजिर के लिए क्या आए? का, वो का कुम हाँ न, ठीक है, हाँ, का की, कुम, कुम, कुमा कुमा, की, कुमना। का, है, काजी ये कुम न। सारी हाजिर के लिए। और मुन्नस के लिए हम अभी पढ़ के आए थे किताबी, और क्या हमने पढ़ा था, अलैया, तो क्या हो जाएगा? हिया हा, नहीं, हिया नहीं, फिर वो तो है अपने लिए, अपने लिए, मुतकल्लम के लिए। फिर किताबी में क्या आता है? या, या, और दूसरा क्या है? ना। ना। ठीक है, ये और ना ये अपने लिए होता है। ये तो हो गए जो है उसके। अब जो डिटैच हैं इन्हीं की ये और ना की हो जाएगी अना और नहनु। ठीक है, मैं और हम ये अलग होंगे, वो ये और ना फेल के साथ लगते हैं या इसम के साथ लगते हैं, वो अटैच प्रोनाउन थे। अना नहनु ये डिटैच हैं, या जिनको गैर मुत्तसिल या मुनफसिल कहते हैं। ठीक है, कि कटे हुए या अलग किए हुए, तो अना नहनु। इसी तरह अब हाजिर के लिए फिर क्या हो जाएगा? अंता, अंता अंति, हाँ, अंता अंती, अंतुम अंतुमा अंतुन्ना। हाँ ठीक हो गया ना, अंता अंती अंतुम, और अंतुमा अंतुन्ना। और हा का क्या हुआ फिर? आ, हु, हुम, हुमा, हुन्ना। ये ना, तो है, और अगर इनको अलग करेंगे तो फिर क्या होगा?
اشارہ انتا سامنے کے لیے تھا، انا اپنے لیے تھا، تو غائب کے لیے کیا ہوگا؟ ہوا ہوا ہیا ہوا ہیا ہوا ہاں ہم ہوا ہما ہم ہاں باقی اسی طرح رہتے ہیں، صرف ہیا اور ہوا فرق پڑتا ہے، ہم ہما ہننا اسی طرح رہتے چاہے وہ اٹیچ ہوں یا ڈیٹیچ. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک ہی ٹیبل پورا بنا دیا. اب اس کا ترجمہ کریں دونوں لفظوں کا. یدربا کما، یدری با کما، دونوں مذکر نے تم دونوں مذکر کو وہ مارا. مارا. ہاں تو ان دونوں، ٹھیک ہے، یا ہے نا. اچھا ذکروکم، تم سب ذکر دو کرتے ہو. نہ نہیں تم سب نے ذکر دو کیا. مذکر ذکر دو کے لیے زیادہ. تو تم ذکرو سب دو کے مذکر لیے تو نہیں. تم نہیں سب مستر زیادہ کے لیے ہوتا ہے تم سب. سر تم ان سب سب کیسے نے ہو گیا؟ تم ذکرتو ہوتا پھر تو ذکرتو نہ آپ یا ذکرتم ہوتا ان تو سب نے ذکرو ذکر کم. کیا وہ سب وہ میں سب یاد ہاں کرتا ہوں وہ ان سب سب نے ذکر ذکر کیا کرتے تمہارا. ہیں. ہاں تمہارا تم سب کا. تم سب کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح لفظ دیکھیں ہیں مطلب ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں لیکن پورا ایک سینٹینس ہے اس کے اندر. چلیں اینی وے آج کی آیت کا ہو گیا انا بے شک بے بے شک شک بے شک. ٹھیک ہے، اللہ 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 یعلم، وہ جانتا وہ ہے. ایک مذکر جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور غیب، غیب غائب غائب غیب. غیب کا غیب ہوتا ہے پوشیدہ پوشیدہ پراسرار آنکھوں سے اوجھل. ٹھیک ہے غیب. غائب اچھا اور پھر السماوات ہم پڑھ چکے ہیں تو خاص آسمان. خاص آسمانوں آسمان کسی آسمان خاص آسمان. ٹھیک ہے السماوات خاص یا تمام. ٹھیک ہے. ہاں. اور مؤنث ہے آت جمع مؤنث، تو آسمان جو ہے اس کو مؤنث گنا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو تمام آسمان. اچھا وا اور اور الارض، زمین. زمین خاص میں. زمین. بات ادھر زمین. چلو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. بے بے شک شک اللہ کو اللہ جانتے وہ ہیں جانتا ہے غیب جو آسمانوں اور تمام زمین آسمانوں اور زمین زمین میں. پوشیدہ. ٹھیک ہے، زمین کے پوشیدہ یا زمین کے غائب. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک اللہ جانتے ہیں تمام آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ. ٹھیک ہے وا اور 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 اللہ اللہ وا ازل سے ہمیشہ ہمیشہ دیکھنے والے بصیر. مستقل دیکھنے والا. ٹھیک ہے، فعیل کے وزن پہ ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، تو ازل حضرت سے سے ہمیشہ دیکھنے ہمیشہ والے یا دیکھنے مستقل والا. دیکھنے والا. ٹھیک ہے، بی ما الگ کریں. بی الگ ہو جائے گا اور ماں الگ ہو جائے گا. ساتھ اس کے جو. ہاں اب یہاں پہ کے متعلق. ٹھیک ہے، ہاں اور ماں کا یہاں پہ کو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کو ہم ویسے تو نہیں کرتے، ہم کیا کتنا نہیں اور جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پہ کے متعلق جو کے متعلق جو. جو تعملون الگ تم کریں. سب تا عمل الگ کرتے ہو ہو. جائے گا، عمل الگ ہو جائے گا، واؤ جمع کی علامت. تم سب عمل تم کرتے سب ہو. عمل کرتے ہو. مذکر عمل کرتے. ٹھیک ہے چلیں کتاب کا ترجمہ واللہ بصیر بما تعملون. اور اور اللہ ازل سے تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ دیکھتے ہیں جانتا ہے اس کو اس جو کے تم سب عمل جو کرتے تم ہو. سب عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، کہ مطلب جو تم سب عمل کرتے ہو، تو با محاورہ ہو گیا. اور اللہ مستقل دیکھنے والے ہیں جو عمل تم سب کر رہے ہو. یہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری آیت بھی ختم ہوگی. پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں. بے شک اللہ جانتے ہیں آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے دیکھنے والے ہیں جو عمل تم سب کرتے ہو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہاں پہ ہماری 18 آیتیں سورہ حجرات کی ختم ہوئی. اب ہم نے نا سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ بھی پڑھ لینی ہے، وہ 15 منٹ میں وہ بھی انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. اس میں سے بسم اللہ تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے پہلے ہی. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے نا اگر کوئی اس میں امپورٹنٹ لفظ ہے تو وہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو
پہلی آیت ہوگی ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہے۔ پہلا لفظ تھا بسم، کیا مطلب؟ بھی ساتھ کے نام ساتھ نام کے ساتھ اور اسم نام سے یا نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ لفظ ٹھیک ہے، الرحمن، بہت مسلسل شدت سے مسلسل شدید نہیں آئے گا، شدید رحم، شدید شدید انتہائی رحم، شدید ٹھیک ہے، کرنے والا فعلان کے وزن پہ انتہائی شدید، بے حد رحم، یہ آگے کٹ گیا پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں ری رائٹ کیا تھا، تو بے حد رحم، ٹھیک ہے۔ الرحیم، دائمی اب یہ یہاں پہ آ یہ گیا ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، مستقل رحم ازل سے ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہ مستقل رحم یا دائمی رحم، ٹھیک ہے نا، تو مستقل رحم، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ساتھ نام کے ساتھ اللہ کے اللہ 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 کے انتہائی نام سے شدید رحم کرنے والا کرنے والا، ازل سے مستقل رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، با محاورہ، اللہ کے نام اللہ کے نام کے ساتھ جو مستحق شدید بے حد صاحب رحم رحم کرنے والا۔ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آگے کرنے والا ہے، ہم اپنے پاس سے لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں جو الحمد ہے نا، تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا ہم حمد بیان کرنا، ہم حمد کرنا، ٹھیک ہے، ہم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت، نعت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے نا، ال تو ہو گیا خاص یا تمام، جیسے میں نے کہا نا یہ کلیکٹیو ناؤن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو الحمد میں ہم تمام ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کے دو معنی ہے، ایک ہے تعریف اور شکر، تو بہتر ہوتا ہے کہ جب ال آ جائے نا تو پھر دونوں ہی اس میں شامل کر لیں، پھر آپ کہیں تمام تعریفیں اور تمام شکر، ٹھیک ہے، صرف تعریف نہ کریں۔ نارملی ہمارے ترجمے جو ہوتے ہیں نا وہ سب تمام تعریفیں لکھا ہوتا ہے، لیکن الحمد میں تمام تعریف اور شکر یا تمام تعریفیں اور تمام شکر، ٹھیک ہے۔ اچھا، للہ الگ کریں لی پلس اللہ، لی اور اللہ، تو اللہ کے ترجمہ لیے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے رب، رب ہوتا ہے پالنے والا، پالنے والا، ٹھیک ہے۔ پرورش کرنے والا، اچھا، پر ہاں یہ بھی ایک بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے، مطلب جامع لفظ ہے یہ، جامع، ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف پالنے والا پوری کور نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ رب کا رب ہی ترجمہ کر دیں، اس میں سارا ذرے ذرے کو پرورش دینے والا، ہر جگہ رزق دینے والا، ٹھیک ہے، بلاؤں سے بچانے والا، تندرستیوں سے دینے والا، تو یہ سارے اس میں رب میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ رب کا رب ہی کر لیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ العالمین، الف لام الگ ہو جائے گا اور آگے یعنی جمع کی علامت ہے عالم، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ایک لفظ تھا عالم، عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاننے جاننے والا والا، ٹھیک ہے، جاننے والا۔ اور عالم جو ہے جہان جہان، دنیا جہان، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عالم برزخ، عالم غیب، عالم جن، عالم انس، ٹھیک ہے، یہ سارے یعنی یہ بھی تمام کے تمام، مطلب اس میں جہان، کائنات، یہ سارے عالم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو العالمین ہو گیا تمام جہان، ٹھیک ہے، یہ بھی اردو کا ہے۔ تو رب العالمین کا پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ تمام جہانوں کا رب، رب تمام رب، جہانوں، اچھا، پھر ہم نے کیا کہا تھا کہ کیا اصول ہوگا؟ رب کیا ہے؟ رب پل پل پیدا کرنے والا، نہیں پالنے والا، نہیں، اصول، جب اسم اصول کہتے ہیں پھر ہم ترجمہ اسم نہیں کرتے نکرہ، پھر اسم اسم نکرہ، نکرہ، رب ہے اسم نکرہ، اور العالمین کیا ہے؟ اسم معرفہ معرفہ، معرفہ، ال کی وجہ سے، ال کی وجہ سے معرفہ ہے۔ تو اب اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ معرفہ اسم پہلے اور معرفہ پہلے آ جائے گا اور اسم نکرہ بعد میں آئے گا، اور درمیان میں کا کے کیل میں سے کچھ لگا دیں تو کیا ترجمہ ہو جائے گا پھر؟
तमाम जहानों का रब। और अलम का हम रब। तमाम जहानों को पहले ले आएंगे, का लगाएंगे और फिर रब। ठीक है। अच्छा, अब करें तर्जुमा। और इसमें तमाम का आपने जिक्र करना हम्द में, तो अलहम्द का फिर क्या हो जाएगा? तमाम तारीफ अल्लाह तमाम के शुक्र लिए, अल्लाह रब के लिए तमाम है, जहां के। अल्लाह के रब लिए है वो मालिक रब है तमाम तमाम जहानों का। जहानों जहानों ठीक का। है, तमाम शुक्र और तमाम तारीफ दोनों मेंशन करनी है आपने अलहम्द। ठीक है, तमाम शुक्र तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, रब है तमाम जहानों का। ठीक है, तमाम शुक्र और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ठीक हो गया जी। चले, रहमान हम पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया। वजन क्या था इसका? फौलान। फौलान। फालान। ये फालान भी हो सकता है, फोलान भी हो सकता है, और फेलान भी हो सकता है। यहाँ पे तूफान में फालान फोलान हो है। जाएगा, रहमान में फालान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इंतहाई और बेहद। अच्छा, अर्रहीम। फईल के वजन पे, फईल। तर्जुमा। मुस्तकिल रहम करने वाला, अजल से हमेशा हमेशा। फिर दो मोबाइल पास पास खुले, मेरी आवाज रिपीट होती है वहां से। अच्छा, तो अजल से हमेशा हमेशा की रहमत या मुस्तकिल रहमत। ठीक है। चले, अर्रहमान रहीम। इंतहाई शदीद रहम करने वाला और मुस्तकिल रहमत। ठीक है, पढ़ दें। बेहदो हिसाब रहमत वाला, मुस्तकिल रहमत करने वाला। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये कुरान का उस्लूब है कि तर्जुमा करते हुए हमने क्या चीज का केटर करना होता है। ठीक है, तो पूरी एक आयत जो है वो एक जुमला हो सकता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक पूरी आयत है और पूरा जुमला है कि तमाम तारीफ शुक्र तमाम जहानों के रब के लिए। ठीक है, ये पूरी एक जुमला हो गया। लेकिन कहीं एक आयत एक नामुकम्मल जुमला भी हो सकती है, यानी मुहम्मल बात हो सकती है कि सिर्फ उस आयत को पढ़ें तो आपका शायद वो तर्जुमा पूरा ना हो सके। तो उसके लिए फिर क्या होते हैं कि वो जो नामुकम्मल आयत होती है उसका मफहूम या पिछली या अगली आयत या दो तीन आयतों से जाके पूरा हो। ठीक है, और एक अच्छा। आयत में एक से ज्यादा जुमले भी हो सकते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी हम कहते हैं, हालांकि वो एक आयत है, लेकिन उसमें देखिए कितने सेंटेंसेस उसके अंदर आते हैं, उसके कितने जो बनते हैं वो मतलब खुद कंप्लीट है, लेकिन उसका जो मफहूम है वो उसमें मतलब कि कई जुमले मिला के बनती, लेकिन एक आयत ही है। और भी इस तरह की है। सूरह बकरा की ही आयत है जो सबसे लंबी आयत है, 281 है या 282 है, तो वो बहुत लंबी है। अच्छा, तो अब ये है कि एक या मुख्तलिफ सूरतों की कुछ आयतों को आपस में जोड़कर एक मजमून समझा जा सकता है कि वो तीन चार आयतें एक टॉपिक पे बात कर रही होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ज़मीरों का फहम मुमकिन है। तफसील के लिए उस्ताद मोहतरम खलीलुर रहमान चिश्ती साहब की किताब है कुरान का नज़्म जली या मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कुरान, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है। ठीक, तो ये इनकी है खलीलुर रहमान चिश्ती साहब की। अच्छा, और फिर एक ही आयत में एक से ज्यादा मज़ामीन मुमकिन है। मालिक बड़ी जबर के साथ भी होता है और अलिफ के साथ भी। तो मालिक उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मालिक ठीक सिंपल। है, मालिक फाइल के वजन पे, मालिक किसी चीज की मलकियत जिसकी हो वो मालिक कहलाता है। ठीक है, यौम, यौम भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। दिन। दिन। ठीक है, यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन। ठीक है, तो अद्दीन जो है ये अरबी का लफ्ज है और इसका क्या मानी है? अल और अलिफ दिन, बदला। बदला, जज़ा या निज़ाम दिन। जिंदगी। ठीक है, और ये एक है बदला जजा, एक है जो यहाँ आ रहा है। और वैसे दीन हम पहले अभी पढ़ के आए थे कि जिसमें मुख्तलिफ जो है ना रहने का तरीका जो है, जिसमें इवन सोशलिज्म कम्युनिज्म वगैरह भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अद्दीन जो है खास बदला या जजा। यौमुद्दीन, बदले, खास बदले का दिन। ठीक है ना, बदले के दिन या बदले का दिन। ठीक है, कि अद्दीन को पहले ले आए, दिन को बाद में ले गए, क्योंकि अद्दीन मारफा हो गया और यौम नकरा और बीच में के लग गया। ठीक है, तो मालिकी यौमुद्दीन,
मालिक दिन खास मालिक बदले है दिन खास पूरी जजा बदले, बा मुहावरा हो जाएगा खास योम खास मालिक बदले के दिन का मालिक। ठीक है। अब ये पूरा देखिए, दीन मार्फा था और यौम नकरा था, तो इसलिए दीन पहले आया और यौम बाद, फिर एज अ मतलब कंपाउंड, फिर मालिक हो गया नकरा, और यौमुद्दीन हो गया मार्फा। तो फिर इसलिए पूरा ये रिवर्स ऑर्डर में तर्जमा हुआ कि तर्जमा हो गया खास खास बदले के दिन का बदले के मालिक। दिन का मालिक। ठीक है ना। पहले खास बदले के दिन को बनाया मार्फा और नकरा करके, फिर उसको एज अ कंपाउंड लिया मार्फा यौमुद्दीन को, और फिर उससे पहले मालिक था तो फिर उसको नकरा बनाया, तो इसलिए फिर के भी लगा और फिर का भी लगा बीच में। अच्छा, तो मालिक यौमुद्दीन मतलब इस तरह ये हमने कर लिया। ठीक है, कि बदले के दिन का मालिक। ईया का अलग करें। ईया अलग हो जाएगा, का अलग हो जाएगा। ठीक है, ईया जो है ना ये प्योर अरबी का लफ्ज है, और का क्या मतलब होगा? तुम एक तुम्हारा मुजक्कर। ठीक है, तुम। अच्छा, ईया जो है ना ये और से सिर्फ नदा नहीं कहते सर इसे? निदा नहीं कहेंगे, ये तो जमीर है। नदा तो अच्छा, या ईया का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, या सिर्फ ही। ठीक है, तो अच्छा, सो अब का हो गया जमीर मुखातिब, यानी तुम एक मुजक्कर, तो ईया का फिर क्या मतलब हुआ? सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तेरी ही। सिर्फ तुम ही से, तेरी ही सिर्फ या सिर्फ तुम ही। ठीक है, सिर्फ तुम ही या सिर्फ तेरी ही, दोनों ही हो सकते हैं। वो फिर आगे आयत के हिसाब से तर्जुमा बने। ठीक है, तो ईया का अगर ऐसे सिर्फ लफ्ज का तर्जुमा करेंगे तो सिर्फ तुम ही। ठीक है, नाबुदू अलग करें। नून ना अलग हो जाएगा, ना वो अब दो अब अलग हो जाएगा। ठीक है, नून किस चीज की अलामत है? मदारे की। इदारे की। तो नाबुदू का फिर क्या मतलब हो जाएगा? हम हम इबादत इबादत करते करते हैं। ठीक है, उर्दू में भी आबदा इबादत, हम बंदगी उर्दू में भी कहते हैं ना। तो अच्छा, सो इबादत करने का मतलब हुआ कि यानी कुरान पर अमल करना और कुरान की तस्दीक का अमूमी इस्तारा है कि वह नबी से के से तुम्हारी इबादत करते हैं, तो सिर्फ इसमें मतलब ये नमाजें पढ़ना ही नहीं है, बल्कि कुरान में जो कुछ हमें बताया गया है उन अहकामात पर अमल करना जो है वो फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो नाबुद हो जाएगा हम इबादत करते हैं। वाह, और फिर ईया का। ये सिर्फ ये अलग हो जाएगा, का सिर्फ हाँ, तेरी ही। ठीक है, वहां सिर्फ तुम ही पढ़े थे, अब यहाँ पे सिर्फ तेरी ही। नस्ताइन अलग करें। ना ना अलग हो जाएगा, नून और फिर प्लस आगे या नून भी अलग हो जाएगा, वो जमा जामीन किया। पे, अलग नहीं, जामीन पे। यहाँ पे जो यानून है ना, ये सीन ते अलग है, सीन ते ऐन कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो नून अलग होगा, सीन ते ऐन, और ऐन या नून ये अलग लफ्ज है। ठीक है, और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो नून तो हो गया अलामत हाल। ठीक है, सीन ते के हम जरा देखते हैं, हम कहते हैं ना नमाज इस्तिस्का, कौन सी होती है नमाज इस्तिस्का? बारिश के लिए। हाँ, के लिए पानी दुआ। मांगने की दुआ। ठीक है ना, पानी तलब करने की नमाज, तो इस्तिस्का मेरी, अलिफ जो है ना अलिफ सीन से, तो इस्तिस्का यानी मैं पानी तलब करता हूँ। इस्तिस्का, मैं पानी तलब करता हूँ। तो इस्त हो गया मैं तलब करता हूँ, और सका हो गया पानी। ठीक है, तो अच्छा, इस्त अगर है मैं तलब करता हूँ, तो उससे फिर न या अस्त हो गया। ठीक है ना, तो तो नस्त फिर क्या हुआ? मैं तलब हम तलब करते हम हैं। तलब करते हैं। ठीक है, तो अस्त हो गया मैं तलब करता हूँ, और नस्त हो गया मैं हम तलब करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ईन जो है, ईन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मतलब औन, इयानत, मदद, ताउन, ये सारे आना से बनते हैं। आना युईनु होता है, उससे नस्ताइनु है। ठीक है, तो सो ये भी उर्दू का लफ्ज है। तो नस्ताइनु का क्या मतलब हुआ फिर? हम हम सब मदद 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 करते हैं, ठीक है, लग वहां तो जाते हैं। इस्तिस्का तो हम पानी की बात कर रहे थे ना, अलिफ सीन ते का मतलब है मैं तलब करता हूँ, तो यहाँ नस्त है हम तलब करते हैं क्या चीज की? मदद।
تو ہم مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. تم صرف صرف تیری تیری ہی تم عبادت سے کرتے ہیں ہم اور عبادت صرف تیری کرتے ہیں ہم اور مدد طلب صرف کرتے ہیں. تم ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, با محاورہ ہو جائے گا. تیری ہی ہم عبادت صرف کرتے تیری ہیں ہی ہم مدد کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہدی ایک لفظ ہے, ہدا سے یہدی, کیا مطلب؟ وہ ہدایت. اسے ہدایت وہ اسے دیتا ہے. ہدایت دیتا ہے یا دے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ علامت یا کس چیز کی ہے؟ مدارے کی. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک مذکر ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہدی سے ہم آگے چونکہ کچھ اور ڈرائیو کرنا ہے اس لیے یہ کیا. ٹھیک ہے, اب لفظ ہے اہدی. ٹھیک ہے, تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے تو اہدی کیا ہوگا؟ امر. امر, کیونکہ الف آ رہا ہے پہلے, ہے پہ چونکہ جزم تھی. ہدا سے یہدی بنا. یہدی کا ہم نے کیا کیا کہ جو ہے علامت مدارے علامت ہٹا دیا. مضارع ہٹائی, اور یہدی کی اینڈ پہ جو تھی یہ وہ ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہدی تھا, یہدی کی علامت مضارع ہٹائی, جزم آ گئی تو الف لگائی, اینڈ پہ یہ جو تھی وہ کمزور حرف تھے, اس کو ڈراپ کیا تو اسی کو تو ہم نے جزم دینی تھی, تو وہ ڈراپ ہی ہو گیا, تو اس لیے پھر اس سے پہلے والا جو لفظ ہے اس کو ہم جزم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو دال کی زیر رہے گی جیسے ہے. اگر اس کے بعد کوئی سالڈ حرف ہوتا, کمزور نہ ہوتا, تو پھر اس کو ہم جزم دیتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر اہدی ہو گیا, تم ایک مذکر ہدایت دو. ٹھیک ہے, اہدی فعل امر, تم ایک مذکر ہدایت دو. تو اہدی نا کا پھر کیا ہو جائے گا؟ تم ایک مذکر ہدایت دو ہمیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے. ہاں, ہمارے لیے ہمیں. ٹھیک ہے, تو تم ایک مذکر ہدایت دو ہمیں. اچھا, الصراط کھڑی زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور الف کے ساتھ بھی. الگ کریں. الف لام الگ ہو جائے گا اور اور صراط. ٹھیک ہے, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پل صراط. ٹھیک ہے, تو صراط کا کیا مطلب ہوا پھر؟ راستہ. راستہ, تو الصراط خاص راستہ. خاص راستہ. ٹھیک ہے, المستقیم یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, استقامت بھی. ٹھیک ہے, یعنی سیدھا کے لیے. مستقیم بھی ہم اردو میں بھی استعمال, خط مستقیم, سیدھا سیدھی لائن جو ہوتی ہے اس کو ہم خط مستقیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو استقامت بھی ہم استعمال کرتے ہیں, تو یعنی خاص سیدھا, الف لام کی وجہ سے. کریں ترجمہ. اہدنا الصراط المستقیم. تم ہدایت دو ہم خاص کو خاص سیدھے راستے خاص. اچھا, با محاورہ. آپ ہدایت دیں آپ ہمیں ہدایت دو مخصوص سیدھے راستے کی. راستے کی ہم اپنے پاس سے لگائیں گے. ٹھیک ہے, صراط وہی لفظ ہو گیا راستہ. اللہ زینا جو سب لوگ. جو سب لوگ. ٹھیک ہے, ان امتا الگ کریں. انم الگ ہو جائے گا, تا الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انما یہاں الف اس کا حصہ ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں انعام. ٹھیک ہے, تو انعام ہوتی ہے نعمت, بھلائی, فائدہ, فضل, فضیلت, یہ سارا انعام میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان امتا کا پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ انعام کیا تو نے. پڑھ لیں. تم ایک مذکر ہم. اگلا جب ڈسپلے ہو جائے تو مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ خود ہی پڑھ دیا کریں. ٹھیک ہے نا. سر ایک سوال پوچھ اچھا, سکتی ہوں؟ جی جی. سر یہ انمتا کا وزن کا کوئی ہے اس کا, کہ اس کا کس وزن پہ آتا ہے یہ؟ کیونکہ ہے تو اصل یہ بھی میں فعل. ہاں, نائمہ سے ہی ہے, نون این میم سے ہی ہے, لیکن نائمہ سے ان اما. دیکھیں ہم نے خراجہ ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا, ٹیبل جو تھا. جی سر. ٹھیک ہے, سر روٹس تو ایک ہی رہتے ہیں, بس اس میں جب ایڈڈ ہوتے ہیں ورڈز یا کوئی تشدید, کوئی الفاظ,
تو وہ پھر اس کے باب بھی بدل جاتے ہیں، افعال بھی بدل جاتے ہیں. جی جی تو یہ تو اس لیے ٹھیک میں ہے. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا وزن جیسے آپ نے رحمان رحیم کا بتایا، کچھ بن سکتا ہے اس کا بھی وزن ہمیں یاد رکھنے کے لیے؟ بتایا نا، نون این میم، نون این میم ایکچوئل ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نائمہ، ٹھیک ہے، نعمت اسی سے نعمت ہے، ٹھیک ہے. تو نون این میم اس کا ہے. اور انعما پھر انعام دینے کی، وہی میں بتا رہا تھا کہ خراجہ پہلا تھا اور اخراجہ ہو جاتا ہے نکالنا. خراجہ وہ نکلا اور اخراجہ اس نے نکالا، ٹھیک ہے. تو اس طرح اور بہت سے لفظ ہیں جو بنتے ہیں. تو نون این میم اس کا ہے. یہ بھی ہم ڈکشنری جب یوسیج کریں گے تو اس میں یہ مادے ہم ڈھونڈا کریں گے کہ اس میں سے مادہ کیا ہے. تو اس میں پھر جو علامات ہوئیں گی اس کو الگ کریں گے اور بیچ میں مادہ ملے گا، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب یہاں پہ انعام کی بات ہو رہی ہے. تم ایک مذکر نے انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو کس انعام کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ہے کہ ہدایت الہیہ پہ کا ملنا یا اس پر قائم رہنا. یہ ہے جو انعام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کی آیات ہیں، یعنی 19ویں سورت کی 58 آیت اور 4 کی 69. علیہم الگ کریں، اللہ الگ ہو جائے گا، ہم الگ. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ان پر، ان سب مذکر، اللہ اوپر، ان سب مذکر. ان سب مذکر پر یا ان سب مذکر کے اوپر، ٹھیک ہے. تو ان سب پر معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، غیر بھی اردو میں بھی نام، استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. غیر کا مطلب سوائے یا ما سوائے. غیر ویسے بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے جاننے والا نہیں ہے، یعنی سوائے مور اپروپریٹ اس کا، ٹھیک ہے. تو ہم سوائے کریں گے اس کا ترجمہ. غازہ ہے، ترجمہ ہو گیا فعالہ کے وزن پہ یا سامعہ کے وزن پہ ہے. تو غازبہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے کیا، وہ خود ہوا، غضبہ وہ خود ہوا، ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا غضب، سخت ناراضگی، تباہی پہ دینا، برباد کر دینا، ٹھیک ہے. تو فعالہ کے وزن پہ ہے تو غضبہ کا وہ غضب ناک ہوا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سے بنا المغضوب. تو یہ کیا ہوا پھر؟ اگر وہ فعالہ سے تھا غضبہ تو المغضوب، پہلے تو الگ کریں نا. الف لام الگ ہو جائے گا، اور مغضوب. مغضوب، یہ اور مفعول مغضوب کے کس وزن وزن پہ پہ آ ہے؟ جائے گا، مفعول. مفعول، ٹھیک ہے نا، وزن مفعول ہے. تو مفعول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس پہ فعل کیا ہو. جس پہ فعل کیا گیا، ٹھیک ہے نا، مفعول پیسو. تو مغضوب کون ہوا؟ جن پہ غضب کیا گیا. ٹھیک ہے. تو جن پہ غضب کیا. تو مغضوب ہوتے ہیں معتوب جن پہ عطاب آیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، جن پر غضب ہوا، ٹھیک ہے. تو المغضوب ہو جائے گا خاص تباہ شدہ لوگ یا خاص غضب شدہ لوگ، ٹھیک ہے. اچھا، اب جس طرح فاعلہ ہے، اس سے فاعل بنا، پھر مفعول بنا، اور پھر فاعلان بنا. تو غضبہ سے اگر یہی بنانے ہو تو کیسے بنے گا؟ فاعلہ کی جگہ آ جائے گا غضبہ. آگے غاضب، غاضب، غازب، مغضوب، غضبان، ٹھیک ہے. تو غضبہ، غضب، غاضب، مغضوب، غضبان ہو گیا. علیہم، علیہ الگ ہو جائے گا، ہم الگ ہو جائے گا. اوپر ترجمہ وہ سب مذکر، ان سب مذکر کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ان پر، ٹھیک ہے. اچھا، وا اور لا نہیں، الگ کریں. الف لام الگ ہو جائے گا، دال دعا اور پھر یا نون الگ ہو جائے گا. اور دانون. ٹھیک ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک ذلیل اور ہوتا ہے، وہ ضلالت زال سے لکھی جاتی ہے، ذلیل ہونا، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہوتا ہے یہ گمراہی کے لیے بھٹکا ہوا، راہ سے بھٹکا ہوا. یہ دال جو ہوتا ہے یہ گمراہی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ظالین کون ہو گئے؟ مخصوص گمراہ لوگ.
ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب کریں اس آیت کا ترجمہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ جو راستہ جو سب لوگ انعام کیا تو نے ان سب پر سوائے جو جن پہ غضب کیا گیا اوپر ان کے اور نہ خاص گمراہ لوگ. چلیں کر دیں لفظی ترجمہ پہلے. راستہ جو سب لوگ آپ نے انعام دیا ان پر سوائے خاص مغضوب جن پر اور نہ گمراہ لوگ. با محاورہ ہو گیا. ان لوگوں کا راستہ جن کو انعام دیا آپ نے وہاں سوائے جو تباہ کر دیے گئے اور نہ گمراہوں کا. ٹھیک ہے. چلیں اب جو ہے نا اس میں برباد قوم کون سی ہے؟ یعنی جو بھی قوم قرآن سے دوری پر نشانہ عبرت بنی. قرآن مینس کہ جو بھی کتاب ان کے زمانے کی تھی، ٹھیک ہے، وہ برباد قوم. اس میں قوم نوح، قوم فرعون، عاد و سمود، یہ سارے جو ہیں یہ برباد قومیں. اور گمراہ قومیں وہ ہیں جس میں شیاطین، مشرک، یہود، نصارہ، منافق، اعراب، وہ جو لبرل، بے ایمان، فاسق، کبائر، کافر لوگ، یہ سارے گمراہ قوموں میں آ گئے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم اس کا کوئی ایک ٹرائی کریں پوری آیت کا طرف، یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کل پھر کریں گے. تو کل ہم اس کی فل ٹرانسلیشن جو نا، کل نہیں، کل مینز اگلی کلاس میں. تو اس میں اردو کے الفاظ دیکھتے ہیں. چلیں واہ اسم اللہ رحمان رحیم امن رب رب عالم رحمان رحیم مالک دین. دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، اردو کا نہیں ہے. واو واو عین صراط مستقیم صراط رات انعم غیر مغضوب اللہ لا آپ دیکھیں ایک صرف یہ کا تھا، یا الدین، یا پھر ضمیریں ہیں، یا اللہ زینہ ہے. ٹھیک ہے. باقی سارے ہی یہ پوری سورہ فاتحہ کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو وضاحت اس کی یہ کہ اللہ کا شکر اور حمد جو ہے نا، اور صفات کا ذکر ہے اس میں، جیسے شہادت کلمہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. پھر دعا ہے کہ یہ سیدھا راستہ مانگنا، یعنی قرآن مانگنا. پھر دعا ہے کہ تباہی اور بھٹکے والوں سے پناہ. اور یہ دعا کا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا. یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوئی ہے. اس کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو آگے کا بتانا چاہوں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. میں اس کی ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ریکارڈنگ کہاں سے تھی؟ یہاں پہ. یہ اسٹاپ ریکارڈنگ. ٹھیک ہے. اور اسٹاپ شیئرنگ. اچھا اب جو ہے نا آپ نے